تو یہ بھی عرض کر دوں کہ جنت میں لباس جو ہے وہ سبز ہوگا اور سبز ہی ہوگا. الحمدللہ آپ کو سبز امامہ مبارک ہو. تو اسی سبز حکایت کی خوشی میں جو سبز امامہ نہیں پہنتے وہ بھی اپنے سر کو سبز امامے سے آراستہ کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب میں سر سبز رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں سر سبز و شاداب رکھے. آپ کے صدقے میں یہ دعا مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے حاجیوں اور پردے میں رہ کر کہیں بھی میری آواز سننے والی حجنوں اور اس وی سی ڈی کے ذریعے مجھے سننے والوں اور سننے والیوں، مدینہ منورہ کا مقدس سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ راستے بھر درود و سلام کی کثرت کریں اور نعتیہ اشعار پڑھتے رہیں، یا ہو سکے تو ٹیپ ریکارڈر پر خوش الحان نعت خوان کے کیسٹ سنتے رہیں کہ انشاءاللہ ذوق کی ترقی کا سبب ہوگا. مدینہ پاک کی عظمت و رفت، مدینہ پاک کی عظمت و رفت کا تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کا شوق مزید بڑھے گا. اس ضمن میں مشورہ ہے کہ آپ ہدایت بخشش، ذوق نعت وغیرہ بھی پڑھیے، ساتھ رکھیے. نیز مدینہ منورہ کے متعلق تاریخ، مثلا تاریخ مدینہ، یہ جذب القلوب کا نام تاریخ مدینہ اردو ترجمے گا، اصلی کتاب فارسی ہے. جذب القلوب، مدینہ شریف کی تاریخ پڑھیں گے تو مستند تاریخ ہے یہ کہ خاتم المحدثین محقق علی الاطلاق شیخ محقق حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اولیاء حضوری میں سے تھے آپ. دہلی شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. بہت بڑے محدث ہوئے. ان کی کتاب کا اردو ترجمہ لے لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ عازمین حج اس کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی یہ معائنہ تصنیف رفیق الحرمین بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور یہ جو مدینہ کی حاضری کا بیان اس میں ہے اور وہاں سے متعلق جو اس میں مواد ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیز مدینہ شریف جب بھی جائیں، راستے بھر میں اگر ہو سکے تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک انتہائی عشق رسول میں ڈوبا ہوا بیان درد مدینہ، یہ ضرور سماعت کریں. اسی طرح امیر سنت کا ایک اور بیان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ بھی ضرور سنیں. امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام جو مدینہ منورہ بالخصوص حاضری سے متعلق بھی ہیں، ارمغان مدینہ، مقیلان مدینہ، مکہ مدینہ نامی نعتیہ کلام کے مجموعے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اسے ضرور حاصل کریں اور راستے بھر اس کا مطالعہ کریں، سنتے رہیں. اور یہ جو حاضری مدینہ کا بیان ہے اسے بھی ضرور سنیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ذوق اور شوق میں بے حد اضافہ ہوگا. اے مدینہ کے مسافروں، جو ہی عاشقوں کی بستی دیار مدینہ آئے گا، اور اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو آپ اپنے قلب میں ہلچل محسوس کریں گے. بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے. ہوائے مدینہ سے آپ کے مسام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے. ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے ہوئے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہوں.
جوتے اتار لو چلو باہوش بادب، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا۔ اور یہاں ننگے پاؤں رہنا کوئی خلاف شرع فعل بھی نہیں، بلکہ مقدس سرزمین کا سراسر ادب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جب طور سینا کی مقدس وادی میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تبارک و تعالی جوتے اتار لینے کا حکم فرمائے، اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے، یہاں اگر ننگے پاؤں رہا جائے تو کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں ہی سکونت پذیر تھے، وہیں آپ مقیم تھے، مگر زندگی بھر آپ نے یہاں پاؤں میں جوتے نہیں پہنے۔ اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھوں یہاں، تو خاک پا سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں ہاں